السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ایک سوال ہے، شوہر کی اطاعت کرنا فرض ہے یا ماں باپ کی اطاعت کرنا فرض ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر کی اطاعت کرنا بھی فرض ہے، ماں باپ کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ماں باپ کے سلسلے میں کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اللہ نے تم پر یہ فیصلہ جو ہے جاری کیا ہے، یہ شریعت لاگو کیا ہے، یہ حکم اللہ نے دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کی جائے، اور والدین کی فرما برداری یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو ماں باپ کی بھی اطاعت ضروری ہے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو وہاں پر شوہر کی اطاعت بھی ضروری ہو جاتی ہے۔ شوہر کی جو اطاعت ہے اس کے فرض ہونے کے بہت سارے دلائل ہیں، جیسا کہ وہ حدیث مشہور ہے بیہقی کی، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کیا چیزیں کرنی چاہیے اس بارے میں کہا کہ اذا صلت المرأة خمسہا، جب عورت 5 نمازوں کی پابندی کر لے، وصامت شہرہا، 1 مہینے کے یعنی رمضان کے روزے رکھ لے، وحفظت فرجہا، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے، یعنی پردہ داری اچھی کر لے، پردہ داری جو ہے قائم رکھے، اور وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، تو قیل لها، تو اس سے کہا جائے گا قیامت کے دن کہ ادخلی من ای ابواب الجنت شئت، کہ تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہو اس دروازے سے داخل ہو جا۔ تو اگر وہ شوہر کی اطاعت کر لے تو یعنی یہ کنڈیشن بھی جنت کے داخلے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا انہوں نے۔ اور شوہر کے فرما برداری کے سلسلے میں وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے، غالباً ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو كنت آمرا احدا ان يسجد لغیر اللہ، کہ اگر میں کسی کو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، یعنی شریعت اسلامیہ میں اگر یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کو سجدہ کرے، اس کے علاوہ دوسروں کو بھی سجدہ کر سکتا ہے، اگر ایسا ہوتا تو میں سب سے پہلے ایک بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اتنا جو ہے اس کی فرما برداری۔ اس سلسلے میں مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آگے فرمایا کہ لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، کہ عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ تو شوہر کہ جو ہے اس کی فرما برداری تو بہت ضروری ہے، ماں باپ کی ہے ہی اور شوہر کی بھی ہے۔ اور شوہر کے سلسلے میں یہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے، سب سے زیادہ جہنم میں عورت۔ دیکھیے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے، آیا نہیں ہے کہ مرد کے مقابلے میں عورت کے لیے جنت کمانا بہت آسان ہے، بہت آسان، بہت آسان۔ جیسے مرد کے لیے نماز فرض ہے، عورت کے لیے بھی ہے، لیکن مرد پر ضروری ہے کہ وہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھے، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی اس کے لیے ضروری ہے، لیکن عورتوں کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ عورتوں کے چند مخصوص ایام ہوتے ہیں جن میں ان کو یہ نماز کی چھوٹ ہوتی ہے، لیکن مردوں کے لیے یہ چیز نہیں ہوتی۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بس اگر عورتیں یہ کام کر لے، نماز پڑھ لے، روزے رکھ لے، یا جو ہے
پردہ داری کر لے، شرمگاہ کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے تو بس اس کے لیے یہ چیزیں کافی ہیں، یہ چیزیں کافی ہیں۔ تو عورت کے لیے جنت کمانا مرد کے مقابلے میں بہت آسان ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ تو ایک صحابیہ پوچھتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا کیوں ہے، ہمت کر کے پوچھتی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکثرن اللعنہ وتکفرن العشیر، کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں لعنت، جو لعنت کا مطلب لعنت جو کرتی ہیں کسی کی برائی، یا جانتی ہوگی آپ بھی کہ کسی کی برائی کرنا یہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، غیبت، چغلی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تکثرن اللعنہ، زیادہ لعنت کرنے کی وجہ سے، وتکفرن العشیر، اور شوہر کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں سب سے زیادہ ہوں گی۔ ہاں اگر یہ آپ پوچھیں کہ جب ماں باپ کا فیصلہ الگ ہو اور شوہر کا فیصلہ اس کے مخالف ہو، تو کس کی بات مانی جائے گی؟ تو یہ بات جو ہے ضروری ہے جاننا کہ شوہر کی بات ہی مانی جائے گی، کیونکہ ماں باپ کی فرما برداری تو شروع سے تھا، جب وہ شادی ہو گئی تو اب اس کے لیے ایک شوہر آ گیا جس کی فرما برداری سے ہی اس کی جنت ہے، تو اس کی بات ہی وہ مانے گی، کیونکہ اس کے انڈر ہے، وہ اس کی ملکیت میں ہے، اس کی جو ہے کھیتی ہے، تو اب وہ شوہر جو حکم دے گا اسی کی بات مانے، الا یہ کہ اگر وہ نافرمانی کا حکم دے تو وہ الگ بات ہے، جب مانی نہیں جائے گی۔ الا یہ کہ ماں باپ بھی اگر نافرمانی کا حکم دے تو ان کی بھی بات نہیں مانی جائے گی، وہاں پر ان کی نافرمانی کی جائے گی۔ لیکن جب گناہ کا حکم نہ دے، یعنی جو بھی وہ چاہتے اگر حکم دے یا نیکی کا حکم دے، تو دونوں کے مقابلے میں شوہر کی بات کو جو ہے ترجیح دی جائے گی۔ واللہ تعالی عالم۔